السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چوتھا پارہ، الفاظ کی وضاحت۔ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں تم پا سکتے نیکی کو۔ تنالو، تنالو کا لفظ جو ہے وہ نون واو لام سے ہے، نول، حاصل کرنا، پانا، اسی سے لفظ نائلہ نکلا ہے، نام رکھتے ہیں لوگ پانے والی۔ البر، بر کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے اپنے اندر۔ اس کا روٹ ہے بے رے رے، بر اگر بولیں تو اس کا معنی ہوتا ہے جنگل، تو جنگل بہت وسیع جگہ ہوتی ہے، تو اسی طرح جب یہ بر بنتا ہے تو اس کا معنی ہے نیکی، لیکن نیکی اپنے بہت وسیع معنوں میں۔ جیسے جنگل میں بڑے درخت بھی ہوتے ہیں، چھوٹی جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں، پھول پتیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی بے شمار ورائٹی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ نیکی کی جو ایک وسعت ہے اور نیکی کی جو کثرت ہے اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ لن تنالوا البر، تو بر کے معنوں میں پھر نیکی، بھلائی، احسان کی وسعت، سچائی، اطاعت، انعام، جنت، خیر کامل، رضا الہی، ساری چیزیں پائی جاتی۔ گویا لفظ بر جو ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے، بہت ساری چیزیں، حتی یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو، کیا، مما، اس میں سے جو، یہاں مما جمع ہے من اور ما سے۔ من کا کیا مطلب ہوتا ہے، سے، اور من کا اصل میں بعض بھی معنی ہوتا ہے، یعنی بعض چیز اس میں سے، ساری کی ساری نہیں، بعض۔ ما جو میں ہر قسم کی چیز جو بھی ہے۔ عام طور پہ آپ جب جو بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، جو کچھ ہے، جو بھی ہے، یعنی کسی ایک خاص اسپیسیفک قسم کی چیز کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس اس میں سے، سارا نہیں، کچھ، تھوڑا سا۔ تحبون، تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ ہرگز نہیں تم نیکی کو پا سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ وما تنفقو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیئن، چیز میں سے، یعنی کوئی بھی چیز، خواہ وہ ایک کھجوری کیوں نہ ہو، کوئی چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، وَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ کل طعامی، سارے کھانے، طعام کا لفظ جو ہے یہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، غذا کے لیے استعمال ہوتا ہے، فوڈ، چاہے وہ لیکوڈ ہو یا سالڈ ہو۔ کانا تھے حلن، حلال، ہے لام لام، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ مگر، ما جو، حرم، حرام کیا، حرم یحرم تحریم، حرام کرنا، اسرائیل، اسرائیل نے، علی نفسہ، اپنے نفس پر، اپنی ذات پر، اپنے اوپر، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التورات، کہ نازل کی جائے تورات۔ تورات کس پہ نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پہ، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب سے پہلے آئے تھے یا بعد میں آئے تھے، بعد میں آئے تھے۔ قل کہہ دیجئے، فأتو، پس لے آؤ، بالتوراتی، تورات کو، فتلوہا، پھر پڑھو اس کو۔ فتلو کا روٹ کیا ہوگا، تا لام واو، تلا یتلو تلاوت سے، فتلوہا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنی بات میں، اپنے دعوے میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس میں سے ریفرنس دو اور اس میں سے دلیل بتاؤ، صرف زبانی باتیں نہیں مانی جائیں گی۔ فمن افترا، تو جو کوئی جھوٹ گھڑے، افترا کا لفظ جو ہے یہ فے سے ہے، فے، تو جو جھوٹ گھڑے، اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی خود ساختہ بات کو اللہ کی طرف منسوب کرے، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ قل کہہ دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا، پس پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی۔ ملت کیا چیز ہوتی ہے، طریقہ،
روٹ کیا ہے؟ میم لام لام. میم لام لام سے کوئی اور لفظ بنا تھا؟ فلیملل، املا کرانا. امللتو کا معنی بھی ہوتا ہے لکھوانا. مراد کیا ہے؟ وہ شریعت جو پیغمبر لکھوائے، یعنی وہ احکامات جو پیغمبر لکھواتا ہے. ملت کا اطلاق بھی دین کی طرح ان امور پر ہوتا ہے جو بندوں کو اللہ کے قریب کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ایسے احکامات کا مجموعہ جن پر عمل کر کے انسان اللہ کے قریب ہو سکے. یاد رکھیے کہ ملت کی نسبت پیغمبر کی طرف ہوتی ہے، ملت کی نسبت خدا کی طرف نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ملت خدا، کیا کہتے ہیں؟ ملت ابراہیم یا ملت موسیٰ یا ملت محمد، علی ملت رسول اللہ. تو ملت کس کی ہوتی ہے؟ پیغمبر کی ہوتی ہے. دین اللہ کا ہوتا ہے، دین کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ملت کیا ہے؟ شریعت کا مجموعہ، ان احکامات کا مجموعہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک بھیجے، لوگوں کو پہنچے. وہ طریقے جو اللہ نے بتائے کس کو؟ پیغمبر کو. اور پیغمبر نے کیا کیے؟ آگے بتائے، بول کر بھی اور عمل کے ذریعے بھی. یعنی پیغمبر کے طریقے اور پیغمبر کی لکھوائی ہوئی باتیں جو اسے اللہ کی طرف سے ملتی. تو فاتبعوا، تم پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، طریقے کی. حنیفن، جو یکسو تھے. حنفا کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ جنفا. جنفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک طرف کو جھک جانا، مائل ہو جانا. تو حنیف کون ہوتا ہے؟ جو کسی ایک طرف نہ جھکے، نہ افراط اختیار کرے نہ تفریط. افراط اور تفریط سے پاک، بالکل مستقیم، سیدھا، یکسو. جو یکسو تھے، بالکل اعتدال پر قائم تھے اور ایک اللہ کی طرف مائل تھے، نہ دائیں تھے نہ بائیں تھے، نہ شرقی نہ غربی. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. ان اول بیتن، بے شک پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے رکھا گیا. پیچھے میں نے وضع کا یا وضع کا معنی آپ کو بتایا تھا. کیا معنی بتایا تھا؟ جنم دیا. لیکن لفظی معنی کیا تھا؟ جنم دیا تو مجازی معنی ہے. ایک ہوتا ہے لفظی معنی. لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے وضع کا لفظی معنی رکھنا، لیکن جنم دینا کیا ہے؟ مجازی معنی. کیونکہ اس میں بھی کیا کرتے ہیں؟ باہر رکھتی ہے ماں بچے کو. تو اسی طرح وضع کا یہاں معنی کیا ہے؟ رکھنا. اور رکھنے میں بھی آپ کو یاد ہے اتار کر نیچے رکھنا، یہ معنی ہے. ٹھیک ہے. اتار کر نیچے رکھنا، ظاہر کرنا، بچھانا، پیدا کرنا، بنانا، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. تو پہلا گھر جو نیچے لا کے رکھا گیا یا بچھایا گیا یا تعمیر کیا گیا، بنایا گیا یا ظاہر کیا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. کس کام کے لیے؟ کہ وہ اسے قبلہ بنائیں یا پھر وہاں مخصوص عبادت کریں، یعنی حج کریں. للذی، البتہ وہ ہے جو ببکہ، بکہ میں ہے. یہ بکہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں 2-3 آراء پائی جاتی ہیں. نمبر 1، بکہ اصل میں مکہ ہی ہے، کیونکہ میم اور بے کا مخرج ساتھ ساتھ ہے. مخرج کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ آواز میم کی اور بے کی قریب قریب سے نکلتی ہے. ذرا نکال کے دیکھیں. ملتا جلتا نا دونوں کا مخرج. اوکے. تو بعض لوگ مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک رائے تو یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ بکہ کا لفظ جو ہے بے کاف کاف سے، اس کا معنی ہوتا ہے رش کرنا، ہجوم کرنا، ازدحام کرنا. کیونکہ مکہ میں لوگ بہت زیادہ ہجوم کرتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے ہر وقت. تو اس لیے اس وادی کا نام کیا پڑ گیا؟ بکہ. یعنی بکہ اس وادی کا نام ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے، جس کو مکہ بھی کہا جاتا ہے. اور کس لیے اس کو بکہ کہا جاتا ہے؟ کہ وہاں بہت رش ہے. پھر مکہ کا لفظ جو ہے تورات میں
آج تک بکہ کے نام سے موجود ہے. مکہ کے لیے لفظ بکہ تورات میں موجود ہے. زبور کی آیت 4 اور 5 میں وادی بکہ میں رہنے والوں کو مبارکباد دی گئی اور اسے بعض جگہ تورات میں نئے یروشلم سے بھی تعبیر کیا گیا. ٹھیک ہے. تو پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کہاں پر ہے؟ مکہ میں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ یعنی ان کا سوال کس چیز کے بارے میں تھا؟ مسجد کے بارے میں تھا. آپ نے فرمایا مسجد حرام. انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس. پھر دریافت کیا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال کا. اب کیا ہوا جب طوفان نوح آیا تو دونوں ہی گر گئے. بیت اللہ کو دوبارہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. یعنی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکھی تھی، بنیادیں پہلے سے موجود تھی. اور ابراہیم علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ انہی بنیادوں کو بلند کرنا، یعنی اسی نقشے پر دوبارہ گھر بنانا، کیونکہ طوفان نوح میں وہ گر چکا تھا. پھر اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، یہاں پر آتا ہے نا کہ 40 سال بعد تعمیر کیا گیا خانہ کعبہ کے. تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر کیا تھا. خانہ کعبہ بنانے کے بعد پھر چونکہ آپ فلسطین اور مکہ کے درمیان آتے جاتے رہتے تو اس کو آپ نے تعمیر کیا تھا. پھر دوبارہ اس نقشے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ تعمیر کی، جس کو ہیکل بھی کہا جاتا ہے. ہیکل کا بھی بنیادی معنی کیا ہے؟ عبادت گاہ. مسجد بھی عبادت گاہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پہلی تعمیر کس کے ہاتھوں ہوئی تھی؟ سب سے پہلی تعمیر فرشتوں کے ہاتھوں. اور یہ کب ہوئی تھی؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یا بعد؟ پہلے. کتنا پہلے؟ 2000 سال پہلے. عرش کے نیچے ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت المعمور. سن رکھا ہے اس کے بارے میں؟ عرش کے نیچے بیت المعمور ہے جو فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے وہاں قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. بیت المعمور. اور وہ بھی بہت آباد گھر ہے، بہت آباد. آسمان کے فرشتے وہاں عبادت کرتے ہیں، تو جو زمین کے فرشتے ہیں ان کی عبادت کے لیے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے مکہ میں بیت اللہ شریف بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ وہاں عبادت کرتے تھے. پھر آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی اپنے طریقے پر. پھر طوفان نوح آیا، وہ گر گیا وہ گھر. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اس سے پہلے حضرت شیث علیہ السلام نے بھی کی، حضرت آدم کے بعد جو انہی کے بیٹے تھے. پھر عمالقہ نے کی، پھر بنو جرہم نے، پھر قریش نے، پھر پہلی دفعہ قصی ابن کلاب نے، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس تعمیر میں شریک تھے جس میں آپ نے حجر اسود نصب کیا تھا. پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے، پھر حجاج بن یوسف نے، پھر سلطان مراد بن سلطان احمد نے ترکی جو بادشاہ تھے. بہرحال تو اول بیتن، پہلا گھر جو زمین پر انسانوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے. وہ صرف فرشتوں کے لیے نہیں بنا تھا، بیسیکلی وہ انسانوں ہی کے لیے بنا تھا، لیکن انسانوں سے پہلے بھی اس گھر کا طواف ہوتا تھا. مبارکن، بابرکت ہے، مبارک ہے. برکت کا لفظ جو ہے بے کاف سے ہے. برکہ کہتے ہیں اونٹ کے بیٹھنے کو، اور برکت کہتے ہیں اونٹنی بیٹھ گئی. عربوں کے ہاں جس گھر میں اونٹنی بیٹھ جاتی تھی وہاں کیا ہوتا تھا؟ ساری خیر آ جاتی تھی. دودھ بھی ملتا، اون بھی ملتی، سواری بھی ملتی. اور سواری میں جتنا تیز اونٹ چلتا تھا اتنا کوئی اور جانور نہیں چل سکتا تھا اس صحرا میں، ریت میں. اور پھر کئی دن تک بغیر کھائے پیے کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اونٹ میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کئی دن کے لیے اکٹھا پانی اپنے اندر سٹور کر سکتا ہے، اور بھی بہت سی اس کی خوبیاں. بہرحال تو مبارکن کا مطلب کیا ہے؟ جس میں برکت ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے.
وہدن اور ہدایت کا ذریعہ ہے، باعث ہدایت ہے، یعنی مبارک، اس میں بھی برکت ہے اور اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور وہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. کس کی؟ للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے، سب دنیا کے لیے. فیہ، اس میں، آیاتن، بہت سی نشانیاں ہیں، اس گھر میں بہت سی نشانیاں ہیں، بیناتن، کھلی کھلی واضح، جن میں سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے. کیا ہے مقام ابراہیم؟ پیچھے پڑ چکے، کس کے پاؤں کا نشان ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. اور اس کے علاوہ اور کیا نشانیاں ہیں؟ حجر اسود نشانی ہے بہت بڑی مقام ابراہیم کے علاوہ. اور اس کے اور قریب ترین کیا چیز ہے؟ زمزم. مقام ابراہیم، حجر اسود، زمزم. زمزم بہت قریب ہے خانہ کعبہ کے، ٹھیک ہے. اور صفا مروہ، صفا مروہ کو اللہ تعالیٰ نے من شعائر اللہ کہا ہے. اور کوئی نشانی؟ رکن یمانی بھی. چلیے، بات یہ ہے کہ اس گھر کو جب بھی کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس نے خود نقصان اٹھایا، اور اس میں خاص طور پر ابرہہ کا واقعہ سب کو معلوم ہے. پھر اسی طرح جو وہاں کی برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آباد جگہ ہے، اور جو سال 2 سال 100 200 سال سے نہیں، صدیوں سے آباد ہے. دور جاہلیت میں بھی وہ جگہ آباد رہتی تھی، اگرچہ لوگوں نے بت رکھ دیے تھے وہاں، لیکن وہ بہت آباد جگہ تھی. اسی طرح یہ کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. اس میں ایک خاص کشش ہے، ایک پل ہے. دیکھنے میں وہ کوئی آرٹ کا نمونہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ایک کے دل کی تڑپ ہے کہ وہ وہاں پہنچے، اور پہنچے تو اس کو دیکھتا رہے. دیکھ دیکھ کے آنکھیں نہیں بھرتی کہ انسان کے کیا میں تھک گیا ہوں دیکھ کے، اس کو کوئی نہیں تھکتا اس کو دیکھ. اور وہاں سے ایک دفعہ ہو کر آ جائیں تو شوق اور بڑھ جاتا ہے، اور پھر تصویر بھی اس کی دیکھ لیں تو آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑی نشانی ہے. دنیا کی کوئی اور چیز، کتنا بڑا مانیومنٹ ہو، کتنا بڑا عجوبہ ہو، ایک دفعہ دیکھ لیں، اور پھر کوئی اگر آپ کو کہے کہ دوبارہ چلو، تو آپ کہ نہیں بس دیکھ لیا، اب اور کیا دیکھنا اس کو، بار بار دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، ایک دفعہ دیکھنا ہی کافی ہو جاتا ہے. اور پھر انسان جب نکل رہا ہوتا ہے، آپ میں سے جو لوگ گئے ہوں گے انہیں یاد ہوگا کہ نکلتے وقت کیفیت کیا ہوتی، چل آگے رہے ہوتے ہیں اور دیکھ پیچھے رہے ہوتے ہیں، پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایک 4 دیواری جس کے اوپر ایک کالا کپڑا ہے، لیکن ایک ایسی کشش ہے کہ جو کشش بذات خود ایک نشانی ہے. فرمایا کہ فیہ آیات بینات، بین ایسی چیز ہے جو سب کو نظر آ رہی ہو. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر موجود ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان، یعنی اتنے گہرے ہیں جیسے ٹخنوں تک ہو. ٹخنے کس کو کہتے ہیں؟ اینکل. یعنی جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان نشانات کو، ان کی اطلاع کے لیے کہ وہ نشان صرف ایسے نہیں ہے جیسے کوئی فٹ پرنٹ ہوتا ہے، فٹ پرنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ گہرے نشان ہے. گہرے نشان اس طرح کہ جیسے کوئی اتنا پاؤں اندر چلا جائے، جیسے ٹخنے تک، اندر تک. اور آپ دیکھیں کہ بے شمار صدیاں اور سال اور ملینیم گزرنے کے باوجود بھی وہ نشان باقی ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ، ان کی بقا. اور ایک اور اہم نشانی، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو جائے امن میں آ گیا. دونوں اعتبار سے، یعنی آخرت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ جگہ ٹینشن فری جگہ ہے. وہاں آپ بیٹھ جائیں، دن کو بیٹھ جائیں، رات کو بیٹھ جائیں، اکیلے رہ جائیں اتنے ہزار آدمیوں میں، ایک عورت تنہا وہاں بیٹھ جائے، کوئی ڈر نہیں لگتا. یعنی اگر آپ دنیا کی کسی اور جگہ پر، کسی کنونشن ہال میں، کسی اور جگہ اگر مردوں کے گھیرے میں کہیں ایک عورت ایک طرف بیٹھی ہو تو لازماً ایک خوف اور ایک انسیکیورٹی کی فیلنگ ہوگی. لیکن وہاں آپ پوری پوری رات بھی تنہا گھومتے پھرتے رہیں، آئیں جائیں، بیٹھیں، سوئیں، کھائیں پیئیں، جو مرضی کریں، خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے کہ کوئی کچھ کر دے گا یا کچھ ہو جائے گا. بے فکر، مطمئن، پرسکون. تو من دخلہ کان آمنا، جو اس میں آ گیا وہ مطمئن. اور پھر قرآن پاک میں آتا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم
خصوصیت کے ساتھ اس دور میں وہ جگہ امن کی جگہ تھی جب آس پاس کا سارا علاقہ انتہائی بدامنی کا شکار تھا، لڑائی جھگڑے اور خانہ جنگی کا شکار تھا. کوئی رستہ محفوظ نہیں تھا ان دنوں، صرف اس جگہ کے. آج تو سعودی عرب میں بہت حد تک امن ہے، رستے محفوظ ہیں، لیکن اس دور میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو حرم کے علاوہ باقی چیزیں محفوظ نہ تھیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس دن مکہ فتح ہوا اس سے دوسرے دن آپ نے ارشاد فرمایا آج کے بعد ہجرت نہیں رہی، البتہ جہاد اور اس کی نیت بدستور باقی ہے. جب تم سے جہاد کے لیے کہا جائے تو نکل کھڑے ہو. یہ وہ شہر ہے جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے اس زمین کو، اس شہر کو حرمت دی. اس شہر کی حرمت کب سے ہے؟ حرمت کا کیا مطلب ہے؟ عزت، احترام، یعنی امن کی جگہ. اور یہ حرمت کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اسی دن سے اس کو حرمت عطا کی ہے. اور اللہ کی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی. اور وہاں مجھ سے پہلے کسی کو لڑنا درست نہیں ہوا، مجھے بھی ایک گھڑی کے لیے درست ہوا جب آپ نے مکہ فتح کیا. پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لیے قائم ہو گئی. نہ وہاں سے کانٹے کاٹے جائیں، نہ شکار کو ہانکا جائے، نہ گری پڑی چیز اٹھائی جائے، الا یہ کہ اٹھانے والا مالک کو پہنچائے، مالک کو پہچانتا ہو اور وہ اسے پہنچا دے، ورنہ نہ اٹھائے. نہ وہاں سے سبزہ کاٹا جائے. حضرت عباس کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر گھاس کاٹنے کی اجازت دے دیجئے کہ وہ لوہاروں کے لیے اور گھروں میں کام آنے کی چیز ہے. آپ نے فرمایا اچھا، اذخر کی اجازت ہے، ورنہ کوئی درخت، کوئی گھاس، کچھ بھی وہاں سے، یعنی مکہ کے علاقے سے، اس وادی سے کاٹنے کی اجازت نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 حرم میں فوج کشی اور جدال و قتال منع ہے. نمبر 2 حرم مکہ کے شکاری جانور بھی پرامن ہیں. نمبر 3 درخت اور پودے بھی محفوظ ہیں، کاٹ نہیں سکتے. نمبر 4 گری پڑی چیز نہیں اٹھا سکتے. اور پھر اسی طرح حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ مکہ میں ہتھیار لگا کر پھرے. اس سے بھی روکا گیا، اتنا امن ہے. کوئی شخص مکہ میں ہتھیار اٹھا کے نہیں گھوم سکتا. کیسے؟ کیا مطلب اس کا؟ جس طرح آج کل لوگ اپنی سیکیورٹی کے لیے اسلحہ کی نمائش کرتے ہیں اور اس کی اجازت نہیں. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی خاطر. علی الناس، لوگوں کے ذمہ. کیا ہے؟ حج البیت، بیت اللہ کا حج. حج، ہے جیم جیم، حج. حج کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. کیا معنی؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا. اور یہاں کیا معنی ہے؟ مخصوص عبادت. حج البیت، بیت اللہ کا حج. من استطاع، جو بھی استطاعت رکھتا ہو. استطاعت کا روٹ کیا ہوگا؟ تو واو عین، تو خوشی سے اطاعت کرنا. لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا. اطاعت بھی وہی کر سکتا نا جس میں طاقت ہو. الیہ سبیلا، طرف اس کے راستے کی. سبیل کا روٹ کیا ہے؟ سین بے لام. وہ راہ جو واضح ہو اور اس میں سہولت ہو. وہ راستہ جو واضح ہو اور اس میں سہولت ہو، اور ہر وہ چیز جس کے ذریعے کسی شے تک پہنچا جا سکے. ومن کفر، اور جو کفر کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غنی عن العالمین، بے نیاز ہے سارے جہان والوں سے. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں کہ کوئی اس کے گھر آتا ہے یا نہیں آتا. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا. کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کی آیات کا کفر؟ اللہ کی آیات کتنی قسم کی ہیں؟ پہلے یہ بتائیے. لفظ آیت کے 2 کیا معنی ہیں؟ کون سی آیات ہوتی ہیں اس میں؟ آیات کونیہ، کون و مکان کہتے کائنات کو، آیات کونیہ. اور دوسری ہیں آیات شرعیہ، یعنی قرآن کی آیات مراد ہے. ٹھیک ہے. کونیہ میں سورج کا نکلنا، رات کا ہونا، دن کا آنا، ستاروں کا چمکنا، ہوا کا چلنا، بادل آنا، بارش ہونا، یہ سب کیا ہے؟
آیات ہیں اللہ کی، ٹھیک ہے، اور آیات شرعیہ کیا ہیں؟ جو قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں. تو یہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا مطلب ہے؟ کون سی آیات مراد ہوں گی؟ قرآن کی آیات. یعنی جو احکامات قرآن کے ذریعے تمہارے پاس آ رہے ہیں تم ان کو کیوں نہیں مانتے؟ واللہ، اور اللہ، شہیدن، گواہ ہے، اللہ، اوپر، ما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. یعنی جو تمہارا عمل ہے، جو تمہارا کام ہے، اللہ تعالی اس پر گواہ ہے. وہ سب دیکھ رہا ہے کہ تم اقرار کر رہے ہو یا انکار کر رہے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں تم روکتے ہو؟ صاد دال دال، صد، رکاوٹ ڈالنا، باز رکھنا، کسی کو اس کے مقصد سے نرم پالیسی کے ساتھ روکنا، یعنی غیر محسوس طریقے سے روکنا. ایک ہوتا ہے نا کہ انسان خود سامنے آ جائے یا کسی چیز کی آڑ کھڑی کر دے. مثلا اگر آپ باہر جانے لگے اور کوئی دروازہ بند کر دے تو یہ کیا ہے؟ راستہ روکنا. لیکن یہاں اس طرح کا راستہ روکنا مراد نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے پھر؟ نرم پالیسی کے ساتھ یا غیر محسوس طریقے سے کسی کو اس سے ہٹا لینا اور اس کو پتہ بھی نہ چلے. لما تصدون عن سبیل اللہ، من، جو کوئی، آمنا، ایمان لایا، تبغونہا، تم تلاش کرتے ہو اس میں. تبغونا کیا روٹ ہے؟ بے غین، یہ چاہنا. بغی کا معنی تلاش کرنا بھی ہوتا ہے نا، چاہنا اور تلاش کرنا. تم تلاش کرتے ہو اس میں، کس میں؟ راستہ مراد ہے. اللہ کے راستے میں تلاش کرتے ہو کیا؟ عوجا، ٹیڑھا پن، ٹیڑھائی تلاش کرتے ہو. عوج، عوج کہتے ہیں جو ٹیڑھا پن آنکھوں سے نظر نہ آئے بلکہ عقل اور بصیرت سے دیکھا جا سکے. مراد اس سے کیا ہے کہ اے اہل کتاب، تم ایسی کوششیں کیوں کرتے ہو کہ جس سے لوگوں کو اللہ کا راستہ ٹیڑھا نظر آئے؟ یہ کیسے پاسبل ہے راستہ ٹیڑھا نظر آئے؟ ہاؤ کم؟ راستہ ٹیڑھا کیسے نظر آتا ہے؟ یعنی سیدھا سادہ دین پہ چلنے والوں کو سیدھا نہ لگے، ٹیڑھا لگے. کیا معنی اس کا؟ شکوک و شبہات ڈال کے، ان کے ذہن میں ایسی باتیں ڈال کے کہ جن باتوں کی وجہ سے انہیں اپنا دین بھی ناقابل عمل لگے. کیونکہ ٹیڑھے راستے پہ تو چلا نہیں جا سکتا نا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ گاڑی لے کر نکلے ہیں اور راستہ اسٹریٹ نہیں ہے بلکہ زگ زیگ ہے تو کیا ہوگا؟ ایک لمبی ڈرائیونگ کے بعد بھی جب موڑ آتا ہے تو سارے ہی جو بیٹھے ہوتے ہیں گاڑی میں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہل جاتے ہیں. تو کہاں یہ کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ موڑ کاٹنے لگے. تو اس سے مراد وہ شکوک و شبہات ہیں، وہ نام نہاد خود ساختہ کرٹیسزم کے ساتھ دین میں سے کچھ ایسی باتیں نکالنا کہ جس سے لوگ بددل ہو جائیں دین سے. یعنی لوگوں کو دین سے بددل کرنے کی سازشیں، یہ مراد ہے. کیوں تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو ایمان لے آتا ہے؟ تم تلاش کرتے ہو اس کے ٹیڑھے پن کو. اچھا، شکوک و شبہات کے علاوہ یہ اور کیا کرتے تھے؟ حق کو چھپاتے تھے. تو حق کو چھپانا بھی اسی میں شامل ہے. پھر جاہلیت کے دور کی باتیں تازہ کرتے تھے لوگوں کے درمیان، ان کو آپس میں لڑاتے تھے. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم گواہ ہو. شہداء کا لفظ شہید سے ہے. تم دیکھتے ہو، تم جانتے ہو، سمجھتے ہو. کیا سمجھتے ہو؟ کہ اس دین میں کوئی کجی نہیں ہے، اس دین میں کچھ بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے. یہ دین حق ہے، یہ دین سچ ہے، لیکن تمہیں اس کی سچائی نظر نہیں آتی، یا آتی ہے تو تم اسے چھپا جاتے ہو اور لوگوں کے سامنے ایسی باتیں لا کے پیش کرتے ہو کہ جس سے وہ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل، کس سے؟ اما تعملون، اس سے جو تم کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، فریقاً، ایک گروہ کی، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ، وہ کیا کریں گے؟ یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم،
تمہارے ایمان لانے کے بعد کافرین کافر بنا کر. اے ایمان والو، اے وہ جو ایمان لا چکے ہو، اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی، سب کی نہیں، ایک گروہ، کون مراد ہے فریق سے؟ فریقن کا معنی ہوتا ہے فرقہ یا گروہ. تو اہل کتاب میں دو گروہ شامل ہیں، ایک یہود اور دوسرے نصارہ. تو خواہ تم یہود کی مانو یا نصارہ کی مانو، تو فریقن کا اطلاق ان دونوں پر بھی ہو سکتا ہے اور دونوں میں سے ایک پر بھی ہو سکتا ہے، اور ان ایک میں سے پھر ان کے کسی ایک خاص گروہ سے بھی متعلق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی سارے نصارہ نہیں یہ چاہیں گے، بلکہ نصارہ کا ایک گروہ. اسی طرح سارے یہود ایسے نہیں، یہود کا ایک گروہ. تو عموماً ایسی حرکتیں یا ایسے کام کون کرتا ہے؟ جن کو پتا ہوتا ہے. تو اگر تم ان کے ایک گروہ کی، یعنی ان کے ایسے طبقے کی جو کچھ جانتے ہیں اور ان کی اطاعت بندہ کیوں کرتا ہے؟ یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ سب جانتے ہیں، یہ صحیح کہتے ہوں گے. تو بھولے بھالے مسلمان، اور خاص طور پر جو مکہ سے آنے والے تھے، وہ تو امی کہلاتے تھے، اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ مدینہ کے یہ اہل کتاب والے اور بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں، تو ان کو تو سب پتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ کسی شریعت کا مزاج کیا ہوتا ہے، پیغمبر کی بات کیا ہوتی ہے، لہٰذا وہ ان کی باتیں غور سے سنتے تھے. قدرتی بات ہے، جو بھی پڑھا لکھا شخص ہوگا آپ اس کی بات کو اوائڈ نہیں کر سکتے، آپ کو سننی پڑتی ہے، آپ سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ ہے نا انسانی نیچر میں کہ ایک ان پڑھ شخص کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کوئی نہیں سنے گا، اور ایک پڑھا لکھا شخص بات کر رہا ہو تو ہر کوئی توجہ کرے گا. اچھا یہ کیا کہتا ہے؟ تو اب وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ان کے پاس پہلے سے کوئی علم نہیں تھا، وہ جب سنتے تھے کن کو؟ ان کے پڑھے لکھے لوگوں کو، تو ان کی باتوں سے متاثر ہونے لگتے تھے. تو فرمایا کہ اگر تم نے ان کی بات مان لی، ان کی باتوں میں آ گئے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یردوکم، یہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کافر بنا کر، تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے. وکیف تکفرون، کیسے تم کفر کرو گے؟ وانتم تتلی، حالانکہ پڑھی جاتی ہیں، علیکم، تم پر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. رسول کے ہوتے ہوئے تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، جبکہ سچائی تم نے پا لی. یعنی کتنا مشکل اور کس قدر ایک کٹھن مرحلہ ہے نا، کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کو جھپٹنے والے چاروں طرف سے بہت سے لوگ موجود ہیں، اور ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں کہ جس سے لوگوں میں شک پڑ جائے اور آپس میں لڑ پڑے، دور جاہلیت کے قصے سناتے ہیں. ابھی میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گی کہ کس خاص موقع پہ یہ آیات اتری تھی. لیکن یہ یاد رہے اور یاد ہوگا آپ کو کہ ہمیشہ ایک آیت کا خاص پس منظر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے عمومی معنی بھی ہوتے ہیں، اور قرآن ہر دور کے لیے ہے، اور ہر دور میں ایسے مسائل اور ایسے حالات سامنے آ جاتے ہیں کہ جس سے یہ آیات بالکل ایسی ہی سچ ہوتی ہیں جیسے اس دور کے لیے سچی تھی. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، کیونکہ یہ پیچھے سے جا رہا ہے نا، یعنی واہ جو ہے حرف عطف ہے، یعنی پیچھے کے ساتھ ہی یہ جڑا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جو بات شروع ہوئی ہے اسی بات کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. کس طرح تم کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے. وَمَن یعتصم باللہ، اور جو اللہ کو مضبوط پکڑے گا. یعتصم کا روٹ کیا ہے؟ عین صاد میم، شر سے بچنے کے لیے اور پناہ حاصل کرنے کے لیے مضبوطی سے تھامنا، برائی سے بچنے کا اہتمام کرنا. عصمہ کا معنی کیا ہے؟ شر سے بچانا. وَمَن یعتصم باللہ، اور جو اللہ کو مضبوط پکڑ لے گا، فقط تو تحقیق ہدیہ، وہ ہدایت پا گیا، ہدایت دے دیا گیا، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. اس سے کیا پتہ چلتا ہے سیدھا رستہ کب ملتا ہے انسان کو؟ شرط کیا ہے؟ من یعتصم باللہ، اللہ کو مضبوط پکڑنا، فقد ہدیہ الی صراط مستقیم، اللہ کی مدد کے بغیر
کوئی بھی سیدھے رستے پہ نہیں چل سکتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا. الا، مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم مسلمون، مسلمان ہو. تمہیں موت اسلام کی حالت پہ آئے. واعتصموا، اور مضبوطی سے پکڑ لو. بحبل اللہ، اللہ کی رسی. اور اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ قرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس لفظ کی وضاحت فرمائی ہے اس موقع پر کہ القرآن حبل اللہ، قرآن ہی اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوط پکڑ لو. جمیعاً، سب کے سب. ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، الگ الگ نہ ہو. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ رسی کا کیا کام ہوتا ہے؟ رسی کیا کرتی ہے؟ چیزوں کو باندھ کے رکھتی ہے، جوڑنے کا عمل، جوڑنے کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ رسی آپ کو جوڑے گی کس سے؟ اللہ سے. تو ہر وہ چیز جو مقصد تک پہنچانے کا ذریعہ بنے اس کو حبل کہتے ہیں. اسی طرح وہ رگ جو گردن کو کندھوں سے ملاتی ہے، گردن کو کندھوں سے ملاتی ہے، وہ بھی حبل کہلاتی ہے، حبل الورید جس کو کہتے ہیں. آپ کے جسم کا نچلا حصہ اور آپ کا سر، ان دونوں کو جو چیز کنیکٹ کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ حبل الورید. اگر وہ ٹوٹ جائے، وہ رگ کٹ جائے، جس کو آپ کیا بولتے ہیں؟ شہ رگ. اگر شہ رگ کٹ جائے تو آپ زندہ رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح روحانی زندگی، ایمانی زندگی کس چیز کے کٹنے سے ختم ہو جاتی؟ حبل اللہ کے کٹنے سے. اگر سارے سہارے بھی کٹ جائیں اور اللہ کا سہارا انسان کے ساتھ ہو، اللہ سے مضبوط تعلق ہو، قرآن سے مضبوط تعلق ہو، تو پھر کوئی چیز انشاءاللہ نقصان نہیں دیتی. ہماری جو ایمان کی زندگی ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ہی کے ساتھ ہے نا. تو اللہ اور ہمارے درمیان کون سی چیز ہے جو کنیکشن بنی ہوئی ہے؟ قرآن. ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ سے بات نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ایک رسی یا ایک کنیکشن کی طرح ہمارے اور اپنے درمیان رکھی. تو جو شخص اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ کس چیز سے تعلق مضبوط کر لے؟ قرآن سے، اس کتاب سے. اور اگر اس سے تعلق کٹ گیا اور باقی ہر ایک سے تعلق ہے تو آپ اس سیدھے رستے پہ قائم نہیں رہ سکتے. اس لیے کچھ جائے ہاتھ سے کتاب نہ جائے مرتے دم تک. چلیے، تو حبل کیا ہے؟ رسی، وہ چیز جو بندے کو اللہ سے جوڑے، یعنی قرآن. تو مسلمانوں کو بھی آپس میں جوڑنے کی چیز کیا ہے؟ دیکھیں نا، اگر یہ رگ قائم ہے تو ہی ہمارے سارے اعضاء آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں نا. یعنی جسم کے باقی اعضاء بھی کب کوآرڈینیٹ کرتے ہیں؟ جب اصل رگ قائم ہے. اور اگر اصل رگ کٹ جائے تو باقی اعضاء بھی ساتھ نہیں دیں گے آپ کا. بالکل اسی طرح اگر قرآن جیسی چیز بیچ میں نہ رہے تو مسلمان ایک نہیں ہو سکتے کسی بھی صورت. آج مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ بازی ہے، گروہ بندیاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے اور قرآن کی بنیاد پر نہیں، اس کے پیچھے اور مقاصد بیچ میں شامل ہو گئے اسلام کے نام پر. تو اصل نسخہ یہی ہے. ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑنا. تفرقوا کا لفظ کس سے؟ فرقاف سے، فرق. وذکروا، اور یاد رکھو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت، علیکم جو تم پر، اذ کنتم جب تھے تم، اعداء دشمن، کس کی جمع ہے؟ عدو کی. عدو مبین پیچھے پڑ چکے. فالف، تو اس نے الفت ڈال دی، الف لام فے، الفا یا الفو، تو اس نے الفت ڈال دی یعنی محبت ڈال دی، بین قلوبکم، درمیان تمہارے دلوں کے. فاصبحتم، تو ہو گئے تم. اصبح کا ویسے تو روٹ ہے سواد بے ہے، صبح. صبح کے وقت کوئی کام ہو تو اس کو اصبح کہتے ہیں، شام کے وقت ہو تو امسا کہتے ہیں.
لیکن یہاں عام معنی میں مراد ہے ہو گئے، ہونا، کسی کام کا ہو جانا. اصبحتم ہو گئے تم سب، بنعمتی ہی اس کی نعمت کے ساتھ. تو نعمت یہاں کیا چیز ہے؟ اسلام. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت یعنی اسلام کی نعمت. میں نے اس کو اسلام کیوں کہا، اس کی کیا دلیل ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. قرآن میں نعمت کا لفظ جو ہے وہ اسلام ہی کے لیے ہے. یاد کرو اللہ کی نعمت یعنی نعمت اسلام جو تم پر ہوئی جب تم سب دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ تو ہو گئے تم بنعمتی ہی اس نعمت اسلام کی وجہ سے اخوانا، بھائی بھائی، ایک فیملی، ایک برادری. وَكُنْتُمْ اور تھے تم علی شفا اوپر کنارے کے. شفا کہتے ہیں کنارے کو، کسی بھی چیز کا کنارہ. بعض لوگ شفا کو بھی شفا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شفا کیا ہوتی ہے؟ شفا یاب ہونا، صحت مند ہونا. اور شفا ہوتا ہے کنارہ. تم کنارے پر کھڑے تھے. اچھا، شفتن ہونٹ کو بھی کہتے ہیں. ہونٹ بھی کیا ہے؟ منہ کے کنارے ہیں. تم تھے کنارے پر. حفرتن، حفرہ کا معنی تھا زمین کو کھودنا. حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو. تم گڑھے کے کنارے تھے. اور گڑھے سے مراد یہاں کون سا گڑھا ہے؟ من النار، آگ کا گڑھا. اور آگ کا گڑھا کیا ہے؟ جہنم، ہیل. تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، ایج پر تھے، قریب تھا کہ اندر جا گئے تھے. تو اللہ نے تمہیں نعمت اسلام کے ذریعے بچا لیا. فَأَنْقَذَكُمْ تو اس نے بچا لیا تم کو. نون قاف دال نقذا، کسی کو خطرے یا ہلاکت سے بچانا، خطرے یا ہلاکت سے بچانا. انقذکم بچا لیا تم کو. منہا اس سے، کس سے؟ آگ سے، جہنم سے، ہلاکت سے، حفرہ سے. کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنی آیات کو لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. کون سی آیات اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے؟ یہی جو قرآن کی آیات ہے، تاکہ تم ہدایت پاؤ. ولتکن اور چاہیے کہ ہو، اور ہونی چاہیے، یہ مانا جیسے آپ کہتے ہیں نا ہونی چاہیے، یہ کام ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ منکم تم میں سے، امتن ایک گروہ ہونا چاہیے، یدعونا جو دعوت دے، بلائے، الی الخیر خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف. خیر کا لفظ پیچھے گزر چکا ہے، کیا بتایا تھا اس کا معنی؟ بھلائی، خیر. بنیادی طور پر خیر پتہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جو سب کو پسند آئے، ہر وہ چیز جو لوگوں کو اچھی لگے، جسے انسان کی عقل، انسان کی فطرت، انسان کے اندر کی جو خیر ہے یا اندر جو ضمیر ہے وہ کیا کہے یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی چیز ہے، بھلے وہ کسی ریلیجن سے ہو، کسی انسان کے اندر ہو. لیکن یہاں خیر الخیر ہے. الخیر سے مراد ہر چیز نہیں، اس میں اب آ جائے گی خاص خیر. کون سا خاص خیر؟ نیکی کی باتیں، وہ چیزیں جو دین اور فطرت یا دین اور عرف میں یعنی عرف عام میں ایک اچھائی یا بھلائی سمجھی جاتی، اور مراد اس سے دین ہی ہے. حضرت محمد باقر نے کہا، امام باقر کون تھے؟ زین العابدین. امام باقر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ خیر یہی قرآن اور میری سنت کا اتباع ہے. تو الخیر کیا ہے؟ قرآن اور سنت کا اتباع. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ معروف شرعی یہ ہے کہ قرآن مجید اور سنت نبوی سے موافقت کرے. خیر کون سی چیز ہے؟ جو قرآن و سنت سے موافقت کرے. تو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. کس کی طرف بلائے؟ قرآن و سنت کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
اور نیکی کا حکم دے، معروف کا. تو معروف کیا ہے؟ جانی پہچانی چیز. اور معروف کے بارے میں امام جعفر نے فرمایا کہ معروف قرآن مجید اور سنت نبوی سے جو چیز موافقت کرے وہ معروف ہے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکے، منع کرے. ینہونا کا روٹ کیا؟ نون ہے یہ نہیں. روکے عن المنکر، برائی سے. منکر کس کو کہتے ہیں؟ نون کاف رے، جس سے انکار کیا جائے، یعنی جس سے انسان کی عقل انکار کرے اور جس سے دین انکار کرے. یہ کس کا اپوزٹ ہے؟ معروف کا اپوزٹ. وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، وہ کامیاب ہونے والے ہیں. کون؟ جو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. ایسے لوگ، ایسی جماعت، وہ کامیاب لوگ ہیں. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ. کیسے؟ کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جنہوں نے تفرقہ کیا، واختلفوا، اور اختلاف کیا، من بعد، اس کے بعد، ما جاءہم البینات، جو آ گئی ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں. کھلی کھلی نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ. کون لوگ؟ جو تفرقہ کریں، اختلاف کریں. لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم، جس دن، تبیض، سفید ہوں گے. بے یہ ضاد، بید، بید بیضا جو کہتے ہیں، بیضا کہتے ہیں کس کو؟ انڈے کو. انڈا سفیدی کے لیے معروف مشہور چیز ہے. تو یوم تبیض، جس دن سفید ہوں گے، یعنی روشن ہوں گے. وجوہ، کچھ چہرے، وجہ کی جمع، کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے. وہ کون سے؟ جن کے دل دنیا میں سفید ہیں، جن کے دل کالے نہیں. کالا دل کیا ہوتا ہے؟ نفرتوں سے بھرا دل، کھوٹ والا دل، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. تو جو آج ہمارے دل میں ہوگا وہ کل کہاں آ جائے گا؟ چہروں، سب ظاہر ہو جائے گا، کوئی نہیں چھپا سکے گا. جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے. وہ تسود، اور سیاہ ہوں گے. تسودو کا روٹ کیا ہے؟ سین واو دال، سود. شاید سود کو بھی اسی سے سود کہا جاتا ہے، اور سودان بھی اسی سے ہے، کالے لوگوں کا ملک. حجر اسود اسی سے ہے. وَتَسْوَدُّ، اور سیاہ ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے. اور یہ کون سے ہوں گے؟ جن کے دنیا میں دل کالے. کل قیامت کے دن وہ دلوں کی کالک منہ پہ آ جائے گی. فَأَمَّا الَّذِينَ، تو لیکن وہ لوگ، اسودت، سیاہ ہوئے، وجوہہم، ان کے چہرے، جن کے چہرے سیاہ ہوئے. اب سفید چہروں کی بات نہیں کی، سیاہ کی بات کی. ان سے کہا جائے گا، اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا؟ بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، ایمان لا کے تم نے کفر کیا. اور یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ تفرقہ بازی، کیونکہ پیچھے تفرقہ بازی کی بات ہو رہی ہے نا. فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب. ذوقوا کا روٹ کیا ہے؟ ذال واو قاف، ذوق، ذوق اسی سے، ذائقہ بھی اسی سے. چکھو عذاب. بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم، تکفرون، تم کفر کرتے. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور لیکن وہ لوگ، ابیضت وجوہہم، جن کے چہرے سفید ہوئے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. اللہ کی رحمت کیا چیز ہے؟ اس کی جنت. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. کون سی؟ نتلوہا، جنہیں ہم پڑھ رہے ہیں، علیک، آپ پر، بالحق، حق کے ساتھ. یعنی یہ جو کچھ آپ کو سنایا جا رہا ہے یہ کسی انسان کا فرمان نہیں ہے، یہ کسی انسان کا خیال نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے جو حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، یرید، ارادہ رکھتا، کس چیز کا؟ ظلمن، ظلم کا. کس کے ساتھ؟ للعالمین، سارے جہان والوں کے ساتھ.
وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے کیا ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع لوٹائے جائیں گے الامور سارے معاملات سارے کام. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.